بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں واجب الاحترام فضیلت الشیخ حضرت علامہ عبدالرشید حجازی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کو، وہ تشریف لائیں، اپنے منفرد انداز میں خطاب فرمائیں۔ ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين تحت الشجرة۔ معزز علماء، مہمانان گرامی، قابل صد تکریم و تعظیم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس، تکبیر و تحلیل اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو۔ بے پناہ بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بہار بدلنے والی ہے، عوامی خطبہ کا وقت آئے گا تو پھر آپ خود ہی آپ کو بلوائیں گے کیسے کہنا ہے۔ میں تو نہیں چھیڑنا، تو اڈی مرضی تے ایمان و ایمانی۔ بس میں چند منٹ انشاءاللہ ایک اہم سیرت طیبہ کے موضوع پہ چند معروضات پیش کروں گا۔ مسلمانوں کو مکہ مکرمہ گئے ہوئے کئی سال بیت گئے، وہاں عزیز و اقارب بھی ہیں، بیت اللہ بھی ہے، اس کی محبتیں جوش مار رہی ہیں۔ ہجرت کیے ہوئے 6 سال ہونے کو ہیں۔ سرور کونین صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، صحابہ مجھے خواب میں دکھایا گیا ہم بیت اللہ جائیں گے اور قربانیاں کریں گے، بال کٹوائیں گے۔ صحابہ تیار ہوئے، آپ بھی اپنی کسوہ نامی اونٹنی پہ چڑھے، آئے مقام میقات پہ، اور یہاں آ کر ساتھ جانور بھی قربانی کے لے لیے۔ خود سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے 70 اونٹ قربانی کے لیے اپنے ساتھ لیے۔ صحابہ کی تعداد میں اس بحث میں نہیں جاتا، 1400، بعض نے 1500 بھی کہا، لیکن 1400 صحابہ۔ یہ لشکر جب گیا وہاں پہ، مکے کے لوگوں کو پتہ چلا، فکر مند ہوئے کہ یہ تو تیار ہو کے آئے ہیں، جبکہ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہم نے عمرہ کرنا ہے، بیت اللہ کا دیدار کرنا ہے، مقصود صرف عمرہ ہے۔ آپ نے ان دنوں کا انتخاب کیا جس میں وہاں کے قریش کے لوگ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ پہلی ذی القعدہ کو، ذی قعدہ کی پہلی تاریخ کو یہ سفر شروع ہوا۔ اب چلتے گئے، آگے سے قریش نے بھی تیاری کی، ایک دستہ کئی گھوڑوں پہ سوار ہو کر، خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی آگے بیٹھے ہیں، اور وہاں بھی مشرکین مکہ تیار ہیں۔ آپ نے پیغام بھجوایا کہ ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں،
اور اس کے لیے طے کیا کس کو بھیجا جائے۔ خطاب کے بیٹے سیدنا عمر فاروق، تھوڑی تھوڑی دعا دے ہی جانی آہستہ آہستہ، رضی اللہ تعالی، بے شک آہستہ آواز، زیادہ اونچی نہ آئے، باہر نہ آئے، اندر ضرور رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، آپ کو آپ نے بلایا، فرمایا عمر جائیے سرداران قریش سے بات کیجئے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، خواہش عمرے کی ہے، لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم اسلحہ لڑنے والا لے کے نہیں آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کی محبوب میرے جانے کی بجائے وہاں میں تجویز کروں گا، درخواست کروں گا کہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجا جائے، ان کے اعزاء و اقارب وہاں زیادہ ہیں اور وہاں ان کی عزت و احترام بہت زیادہ ہے۔ حضرت عثمان کے متعلق تو آپ جانتے ہیں وہ تیسرے خلیفہ تھے، داماد نبی تھے، ہم زلف علی تھے، رفیق شیخین تھے، خالو حسنین تھے، غنی ذوالنورین تھے، کامل الحیاء والایمان، جامع القرآن، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھیجا گیا اور ساتھ آپ نے فرمایا عثمان ایک تو مشرکین مکہ کو اسلام کی دعوت دینی ہے احسن انداز میں، اچھے انداز میں، جو مومن کی روح ہے جس پہ ابھی میرے شیخ محترم خطاب فرما چکے، اور دوسرا کام وہاں مقہور مجبور مسلمانوں سے ملاقات کرنا، انہیں بشارت دینا انشاءاللہ بہت جلد مکہ معظمہ میں اسلام کا غلبہ ہوگا، تمہاری پریشانیاں مٹ جائیں گی، اللہ کی رحمتوں کی برکھا برسنے والی ہے، انہیں بھی دلاسا اور تسلی دینی ہے۔ حضرت عمر فاروق گئے اور رستے میں کچھ لوگ کھڑے تھے، کہنے لگے میں بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں نے کام دھرا، کچھ نے نہ کیا، بات سنی، کہا جائیے آپ اپنا کام کریں، آپ کی بات ہم نے سن لی ہے۔ حضرت سعید جو آپ کے عزیز تھے انہوں نے ذہن تیار کی، گھوڑا تیار کیا، آپ کو بٹھایا، امان دی اور گھر لے گئے۔ پھر آپ نے وہاں کے بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات کر کے کہا کہ سرور کونین تاجدار حرمین جناب محمد الرسول اللہ، ایک دو باری دروشی محبت نہ پڑھ لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قاصد بن کے آیا ہوں، لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرے کے لیے آئے ہیں، عمرے سے روکنا مناسب نہ ہے۔ اب انہوں نے بھی کچھ بندے وہاں بھجوانے شروع کیے، ان میں ایک قبیلے کا بندہ بڑا معقول تھا، جزئیات کو چھوڑ کے خلاصے پہ آنا چاہوں گا، تو اس نے جا کے کہا وہ بات اچھی کر رہے ہیں، مناسب ہے، مان لینی چاہیے۔ باقی لوگوں نے کہا نہیں، بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا کہ آپ جائیں، حالات کا جائزہ لیں، ان کو دیکھ کے آئیں۔ یہ جاسوسوں کا تبادلہ ہو رہا تھا، ان کے حالات کا بھی جائزہ لیا جا رہا تھا، وہ بھی آ کے مسلمانوں کی قوت عظمت حشمت کو دیکھ رہے تھے۔ عروہ بن مسعود نے بھی جائزہ لیا، دیکھا، حیران رہ گیا۔ واپسی رپورٹ تفصیل چھوڑتا ہوں، بڑی کمال کی اس نے کی، صحابہ کی محبت کے رنگ کو بھی دیکھا، اس نے آتے اس انداز میں بات کی، پیارے کون بندہ ہے جو اپنی قوم کو تباہ و برباد کر دے، آپ کی لڑائی سے قوم آپ کی غرق ہو جائے گی، پھر مجھے ڈر ہے یہ جو بندے آپ کے ساتھ آپ کو چھوڑ جائیں گے، چلے جائیں گے۔ غیرت صدیق کی حرکت میں آئی، فرمایا زبان بند کر، ایسی بات نہ کر، ہم چھوڑ جائیں گے؟ تصور بھی نہیں ہو سکتا، ہم تو حضور کے آگے پیچھے دائیں بائیں چلیں گے، لمحہ بلمحہ ساتھ رہیں گے۔ اور وہ بات کرنے لگا، آپ بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے بات کرتے کرتے اس کا ہاتھ رحمت کائنات علیہ السلام کی مبارک داڑھی کی طرف آ رہا تھا، صحابی رسول سر پہ کھڑے تلوار لیے ہوئے دستہ مار کے کہا کم بخت ہاتھ پیچھے رکھ، حضور کی داڑھی مبارک تک ہاتھ نہ جائے۔ کہنے لگا یہ کون ہے؟ بتایا گیا۔ حضرات ذی وقار ساری گفتگو کے بعد
عروہ نے منظر دیکھا، صحابہ کی محبت کو دیکھا، حضور کی عقیدت کو دیکھا۔ آقا وضو فرماتے ہیں، صحابہ لڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں کہ آقا کے وضو کے قطرے وجود اطہر سے لگنے والا پانی اٹھا لے، اپنے چہروں پہ مل لے۔ حضور تھوکتے ہیں، صحابہ اپنی ہتھیلیوں پہ اٹھا لیتے ہیں، وجودوں پہ مل لیتے ہیں۔ عروہ گیا، عروہ نے کہا میری رائے یہ ہے ہر حال میں سلو کر لینی چاہیے۔ میں نے جو رنگ دیکھا، میں بڑے بڑے درباروں میں گیا، نجاشی کے پاس گیا، کسرا میں گیا، کیسر میں گیا، بڑے بڑے حکمران اور جابروں کو میں نے دیکھا۔ کائنات کا رب گواہ، جس طرح محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی عزت، توقیر، تعظیم، تحریم اور ادب کرتے ہیں، میں نے دنیا میں ایسا منظر نہیں دیکھا۔ تم حیران ہوگے، وہ تھوکتے ہیں، ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، حضور بات کرنے لگتے ہیں، سب کی آوازیں چپ ہو جاتی ہیں، گردنیں جھکا لیتے ہیں، احترام سے آنکھیں بھر کر بھی حضور کے چہرہ پر انوار کو نہیں دیکھتے، سر جھکا لیتے ہیں۔ یوں لگتا تھا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے ہیں، اس ادب اور احترام سے آپ کی بات کی سماعت کرتے تھے۔ پھر میں نے دیکھا حضور وضو کرتے ہیں تو یہ صحابہ دوڑ دوڑ کر پانی کے قطرے اٹھا کر اپنے وجود پہ مر رہے ہیں۔ لوگوں، جو قوم اپنے محبوب کے دستے مبارک اور وجود سے لگنے والے پانی کے قطروں کو زمین پہ نہیں گرنے دیتی، وہ قوم حضور کے خون کا قطرہ زمین پر کیسے برداشت کر لے گی؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار عروہ بن مسعود کی بات کے بعد پھر انہوں نے اور آدمی بھیجے ہیں۔ آئیے ذرا خلاصے کی طرف آؤں۔ چلتے ہوئے آپ نے جنگ سے بچنے کے لیے خالد بن ولید کے دستے کے پرلی طرف سے سفر کیا، حدیبیہ کے قریب آئے، کنویں میں جو پانی تھا جلد ختم ہو گیا، آپ وضو فرما رہے تھے، صحابہ آئے، آقا نہ پینے کو پانی نہ سواریوں کو پانی، آپ نے اپنے اس برتن میں ہاتھ ڈالا، میرے رب نے یہ کرم فرمایا، حضور کے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ سارے صحابہ نے پیا۔ پوچھا تھا ایک صحابی سے کتنے لوگ تھے تم؟ کہا کونین کے رب کی قسم لاکھ بھی ہوتے پانی پھر بھی ختم نہ ہوتا، ہم 1400 صحابہ تھے۔ حضرات ذی وقار پھر شکایت کی، حضور کنویں سے پانی ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا پانی لاؤ۔ آپ نے اوپر بیٹھ کر مندیر پہ وضو کیا، پانی ابلنے لگا، صحابہ نے پیا، سواریوں کے کیا۔ اگلے سفر میں جا کے پھر ایک گڑھے میں پانی تھا، ختم ہوا، فرمایا میرا تیر لے لو یہاں پہ رکھو، پانی وہاں بھی جاری ہو گیا۔ آؤں خلاصے کی طرف۔ حضرات گفتگو شروع تھی آنے والے بندے کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا یہ بڑا بد کردار آدمی ہے جو مذاکرات کے لیے آیا۔ اتنے میں سہیل آ گیا۔ آپ نے فرمایا اب خیر آئی ہے، میں ہر ممکن ہر شرط مان کر صلح چاہتا ہوں، اور اس کی حکمت دیکھیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں ہر ممکن صلح کرنا چاہوں گا۔ یہ بیٹھ گئے دونوں، گفتگو شروع ہوئی، معاہدے پہ پہنچے، باتیں طے ہوئیں، کہا لکھ لیا جائے۔ لکھنے کے لیے سیدنا علی شیر جلی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے۔ آپ نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل کہنے لگا نہیں جناب، یہ ہم نہیں مانتے۔ صحابہ نے کہا ہم تو یہی لکھوائیں گے۔ کہا نہیں، جس طرح پہلے لکھتے تھے بسمک اللہم وہ لکھو۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، وہی لکھ دو، کوئی بات نہیں، وہی لکھ دو۔ پھر آگے لکھا یہ معاہدہ سہیل قریش کی طرف سے اور محمد الرسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ ہو۔ کہنے لگا اگر رسول اللہ مان لیا پھر تو جھگڑا ہی ختم ہے حضور۔ نہیں، یہ نہیں لکھا جائے گا، لکھے محمد بن عبداللہ۔ آپ نے فرمایا علی کوئی بات نہیں، یہ رسول اللہ یہاں سے کاٹ دے، مجھے بنانے والا عرش کا خدا ہے،
کاغذ سے کاٹنے پہ رسول اللہ نہیں ختم ہوگا، کاٹ دے۔ حضرت علی نے کہا حضور اللہ کی قسم میرے اندر تو اتنی قوت اور طاقت اور جرأت نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ میں مٹا دوں۔ آپ نے فرمایا اچھا میرا ہاتھ میری انگلی رکھو، رسول اللہ میں مٹا دیتا ہوں۔ آپ نے مٹایا، صلح کی شرطیں مکمل ہو رہی تھی، تحریر ابھی جاری تھی، شرط دونوں بڑی کڑی شرطیں تھیں کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی کلمہ پڑھ کے آپ کے پاس آئے گا حضور آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر کوئی بندہ آپ کا جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ دونوں شرطیں الٹ تھی۔ آپ نے فرمایا قبول ہے۔ اتنے میں سہیل ہی کا بیٹا حضرت ابو جندل جن کو بیڑیاں پہنی ہوئی تھی چھن چھن کرتے ہوئے آئے، نیچے سے نکلے، بڑا امتحان ہے، بڑا امتحان ہے۔ اس نے کہا لوگو صحابہ کیا مجھے پھر مشرکین کے ظلم کی چکی میں ڈالنا چاہو گے؟ میری کیفیت تو دیکھو، میری حالت تو دیکھو، میرا دکھ تو سنو، میری مصیبت تو سنو۔ سہیل نے کہا حضور یہی پہلا ٹیسٹ میچ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں یار ابھی تو شرطیں لکھی جا رہی ہیں، میری ایک بات مان لو، یہ بندہ چھوڑ دو، ابو جندل کو چھوڑ دو، باقی ایسے ہی کریں گے۔ اس نے کہا نہیں جی پھر بات ختم۔ آپ نے فرمایا ہے تو بڑا ظلم مگر کروں گا، ہے تو بڑی مشکل مگر مان لیتا ہوں۔ ابو جندل سے کہا مجھے تیری تکلیف مصیبت پریشانی اور قریش مکہ کے جبر ظلم استبداد کا سارا احساس ہے، مگر جا اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کام، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر اسی ظلم کی چکی میں جھونک دیا، صلح کا دامن نہیں چھوڑا، اور صلح کی شرائط میں ایک شرط یہ تھی 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، امن سے رہا جائے گا، جو قبیلہ چاہے وہ حضور کے ساتھ مل جائے، جو قبیلہ چاہے قریش کے ساتھ مل جائے۔ حضرات بظاہر یہ شرطیں بڑی عجیب تھیں، اور آخری آپ نے فرمایا اب کعبے اور ہمارے درمیان سے تو ہٹ جاؤ۔ سہیل نے کہا حضور اجازت ہوگی عمرے کی آپ کو، مگر اس سال نہیں، ساڈے پلے کچھ نہیں رہنا۔ لوکاں کہنا ڈانگ نال دبا کے کر گئے نے، خدا واسطے ساڈے تے رحم کرو، اس سال نہ کرو، چلے جاؤ اگلے سال آؤ۔ قریش بڑے باہر نکل جائیں گے، مکہ خالی ہوگا، آپ 3 دن رہے یا اس سے زیادہ رہنے کے لیے ہمارے ساتھ مشاورت ہو جائے گی، مہربانی کیجئے واپس چلے جائیے۔ بڑی مشکل شرط تھی یہ۔ آپ نے فرمایا یہ بھی منظور ہے، یہ بھی منظور ہے۔ حضرات جب یہ شرطیں طے ہوئیں 7 صحابہ سن رہے تھے، ان کی کیفیت بڑی عجیب ہوئی، اور تو اور ہیں بڑا جری اور قوی بندہ خطاب کا بیٹا سردار عمر فاروق آگے آئے اور کہا پیارے محبوب صلوات اللہ علیہ فداک ابی و نفسی و کل ما عندی، حضور یہ فرمائیے ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ کہا کافر باطل پر ہیں کہ نہیں؟ فرمایا باطل پر ہیں۔ حضور ہمارا بندہ جو مر جائے گا شہید ہے کہ نہیں؟ فرمایا شہید ہے۔ ان کا جو مارا جائے گا جہنم میں جائے گا کہ نہیں؟ فرمایا جائے گا۔ تو پھر عرض کرنے لگے پیارے اتنی نیچی شرطوں پہ صلح کیوں آپ کر رہے ہیں؟ ساریاں انہاں دیاں منیاں جانیاں ہیں منجی تھلے، اتنی کمزور شرطیں؟ بڑے جذبات میں عمر فاروق ہیں۔ سنیے ذرا، ایمان دیکھیے، سیرت طیبہ کا درخشندہ پہلو دیکھیے۔ آپ نے فرمایا عمر انی رسول اللہ، توجہ میری طرف، انی رسول اللہ، لفظ سنیے، میں اللہ کا رسول ہوں، عمر میں اللہ کا رسول ہوں۔ عمر کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس گئے، وہی سوال کیے ہم حق پر ہیں؟ کہا ہاں یہ باطل پر ہیں جو حضور سے سوال کیے تھے۔ اور آخر پہ کہنے لگے پھر اتنی نیچی شرطوں پہ صلح کیوں؟ کتنے ہم کمزور کیوں ہو رہے ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر نے بھی کہا تھا عمر سن ہوا رسول اللہ، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں، اس میں خیر ہوگی، اس میں خیر ہوگی۔
اب آپ نے فیصلہ کیا یہاں سے ہی بال منڈوائیں گے، قربانیاں کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ یہ پہلا اور ایک پہلا موقع پوری تاریخ کے اندر۔ سرور کائنات علیہ السلام اٹھے، فرمایا صحابہ آؤ قربانیاں کرو، کوئی نہیں اٹھا۔ پھر فرمایا آؤ قربانیاں کرو، کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری بار فرمایا، آپ پریشان ہوئے۔ اس سفر میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھی۔ حضور گئے، فرمایا صحابہ جو میرے پانی کے قطرے زمین پر گرنے نہیں دیتے، میں آوازیں لگا رہا ہوں، اتنے بد دل ہو گئے، اتنے پریشان ہو گئے، کوئی اٹھتا ہی نہیں۔ ماں جی نے عرض کیا پیارے اب آواز نہ دینا، آپ جا کر اپنے جانوروں کی قربانی کریں، یہ دیکھ کے خود شروع ہو جائیں گے۔ حضور نے قربانی شروع کی اور بعد میں بال منڈوائے، صحابہ سب نے اسی طرح عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس تفصیل میں کبھی میرے پاس موقع نہیں ہے۔ وہ جو شرط تھی کہ ہمارا بندہ جائے گا کلمہ پڑھ کے بھی واپس کرو گے، ایک صحابی آئے، پیچھے ان کے بندے آئے، جناب وعدہ ہے بندہ واپس کر دو، وہ رو رہے۔ آپ نے فرمایا اللہ خیر کرے گا، آسانی آئے گی، گھبراؤ نہیں۔ یہاں یہ بھی بات کہوں، جب آپ نے یہ فرمایا اللہ نے آسمان سے پیغام دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، حدیبیہ کی صلح فتح ہے، اور صحابہ کہتے تھے فتح مبین یہی ہے، بڑی صلح یہ ہے اور فتح یہ ہے، اس سے فتح کے رستے نکلتے ہیں۔ اس 2 سال بعد ہی اللہ نے مکہ فتح کروا دیا تھا۔ یہ صحابی ابو بصیر جب آئے یہاں پہ، آپ نے واپس بھیجا، 2 بندے لینے آئے تھے، ذوالحلیفہ پہ پہنچے، ایک پرے گیا، دوسرے کے پاس بہترین تلوار تھی۔ کہنے لگے یار تیری تلوار بڑی کمال کی لگتی ہے۔ اس نے کہا تجربہ کیا ہے، چھوڑے لا دندی ہے، زبردست تلوار ہے۔ کہنے لگے ذرا دکھاتے ہو مجھے؟ اس نے دکھائی، پکڑتے ہی وار کیا اور اس کی گردن اتار کے پرے پھینک دی۔ دوسرے نے وہاں دیکھا، وہ نیما نیما ہو کے دوڑ کے مدینے پہنچ گیا کہ مارا گیا، یہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ گھبرایا ہوا، رنگ اڑا ہوا، پریشان۔ فرمایا کیا ہوا؟ حضور اس نے میرے ساتھی کو مار دیا ہے اور مجھے بھی وہ مار دے گا۔ اب صحابی نے دیکھا کہ آپ دوسرے پھر دوبارہ مجھے واپس وہاں پہ بھیج دے گے۔ آپ نے عرض کی پیارے میں نے آپ کا آرڈر مان لیا، رب نے رستہ نکال دیا، مہربانی فرمائے۔ باتیں آپ کر رہے ہیں، اسے اندازہ ہوا کہ شاید دوبارہ نہ مجھے جھونک دے۔ یہ نکلا ساحل سمندر کی طرف، وہاں ابو جندل بھی آگے، آہستہ آہستہ 2-3 یہ مل گئے۔ جو لشکر مکے کا یہاں سے جاتا رستے میں پکڑتے، مارتے، مال بھی چھین لیتے، خوب ان کی پٹائی کرتی۔ مکے والے تنگ آگے، کہا حضور شرط میں یہ حصہ نکال دو، جو آئے اپنا پہ رکھو۔ رستے صاف ہونا شروع ہوئے، اسلام کی تعلیم عام ہونا شروع ہوئی۔ میں جو بات آج کی مجلس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ماحول میں اکثر ہوتا ہے اور یہاں ذکر کرنا ضروری ہے۔ جب اوڈا والا میں معاملہ بنا تھا، امیر المجاہدین حضرت صوفی عبداللہ رحمہ اللہ کا سولو کے لیے آئے، صوفی صاحب نے کہا میرا انگوٹھا لگا لو، صاف کاغذ لے جاؤ، پنڈالے جیڑیاں شرطاں چاہندے ہو لکھ لو، منو صلح منظور ہے۔ اور یہ سبق میں نے صلح حدیبیہ سے سیکھا ہوا ہے، صاف کاغذ پہ صلح ہوتا کیا؟ وہ ایدنا تے اسی تھلے لگ گئے، ایدنا تے اسی تھلے لگ گئے۔ سیرت طیبہ کا درخشندہ پہلو ہے، بظاہر شرطیں کڑی کمزور نظر آئی، مگر دین کے لیے رستہ کھلا۔ یہاں 1400 لوگ ہیں، 2 سال بعد مکہ معظمہ کی طرف جا رہے ہیں، فتح مکہ کا وقت قریب آ رہا ہے، اور آج 10,000 صحابہ کا لشکر جرار ہے۔ یا اس کی بھی تفصیل میں نہیں عرض کر سکوں گا۔ آپ گئے اور جا کے رات کو صحابہ سے کہا پھیل جاؤ، اپنی اپنی جگہ پہ آگ جلاؤ۔ جب وہاں قریش مکہ نے دیکھا پہاڑی پہ چڑھ کر، خصوصاً ابو سفیان تو گھبرایا ہوا تھا، پریشان تھا، ڈھونڈ رہا تھا، بچنا چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا یہ اتنے لوگ، اتنا لشکر،
جدھر نگاہ دوڑائیں آگ ہی آگ، لوگ ہی لوگ، مجمع ہی مجمع، انسان ہی انسان۔ حضرات حالات یہ بنے کہ اللہ نے فتح عطا فرمائی، مگر فاتحے پہ قربان جاؤں، کائنات کے امام صلوات اللہ علیہ نے گردن جھکائی ہے، سر اونٹ کی کوہان سے لگے اور زبان اطہر سے رب کی تعریفیں بیان ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ الذی نصر عبدا، تعریفیں تو اس رب کی جس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے۔ اس انداز سے آپ مکے کے اندر داخل ہوئے۔ یہاں صرف ایک بات، ابو سفیان نے جب کلمہ پڑھا تو صحابہ میں سے کسی نے کہا چودھری بندہ ہے، یہ ذرا خوش ہوتا ہے، اس کو کچھ اعزاز دے دو۔ آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، یہ عزت اس کو دی جائے گی۔ ایک صحابی بڑے جوش میں تھے، لوگ آ کے بیٹھ گئے، آپ نے سارے بتوں کو اڑایا، توڑا، لات منات عزا الٹے کر دیے، گرا دیے، فرمایا جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آج حق آ گیا ہے، باطل چلا گیا ہے۔ صحابی بڑے جوش میں تھا، تلوار ہاتھ میں تھی، بڑے غصے میں تھا اور گھوم گھوم کے کہہ رہا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج تکا بوٹی کرندہ دینے، خون بہانے کا دن ہے، گردنیں کاٹنے کا دن ہے، بوٹیاں بنانے کا دن ہے، بدلے لینے کا دن ہے، ان کے انگ انگ کاٹنے کا دن ہے۔ الیوم یوم الملحمہ، حضور نے فرمایا اسکت اتق اللہ، اور چپ ہو جا، اللہ سے ڈر۔ الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے۔ پوچھا کیا خیال ہے تمہارا؟ کہا محبوب آپ اچھے باپ کے اچھے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، میں اپنے بھائی یوسف صدیق کی طرح وہی اعلان کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، میں نے تمہیں معاف کر دیا، کسی سے بدلہ نہیں لوں گا سوائے ایک آدمی کے۔ اس کے بارے میں فرمایا وہ بیت اللہ کے غلاف میں بھی چھپا ہو تو اس کی گردن کو اڑا دو، باقی آپ نے فرمایا تمہیں معافی دی جاتی ہے۔ حضرات صرف 2 سال میں ان کمزور شرطوں پہ صلح کرنے کا نتیجہ مکہ معظمہ کی فتح کی صورت میں نکلا، مسلمان کثرت سے اسلام لانے کی طرف آئے۔ آج کے اس موقع پہ اس مجلس میں چونکہ وقت کی قلت ہے، علماء کرام کثرت سے ہیں اور عزیز محترم مولانا ابو بکر عیش صاحب یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے سارے علماء یہ قرات میں خطاب کر جائیں، خواہش ہوتی ہے۔ ویسے مجھے بڑی خوشی ہے، شام سے جس طرح اہل علم ماشاءاللہ موتی بکھیر رہے تھے، آپ کی جھولیوں میں ڈال رہے تھے۔ ایک ہمارے بڑے دوست ہیں، عزیز ہیں، بھائی ہیں، وہ ذرا کچھ عوامی خطیب تھے، آپ سے گلہ بھی کر رہے تھے تے تسی بھی کہا کوئی گل نہیں، زمین جنبد آسماں جنبد گل محمد نہ جنبد، لالا زور اسی تے نہیں ہل دے بابا جو مرضی کر۔ وہ بچارہ 2-3 مرتبہ ٹرائی کر کے چلا گیا، لیکن انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمتوں سے، آپ کی محبتوں سے، آپ کی دین سے محبت، صحابہ سے محبت اور دینی کاموں سے محبت کی وجہ سے مجھے پوری امید ہے۔ کچھ عادت بھی ہوندی ہے سجے کھبے دوڑن بھجن دی، میلہ بناؤن دی، ادھر چل گئے ادھر چل گئے، لیکن میں بڑے ادب سے عرض کروں گا رحمتوں کا وقت ہے، شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ممکن ہے کسی بندے کی کوئی بات کسی کے دل میں اتر جائے، کامیابیاں مل جائیں، تو محبت سے بیٹھیں۔ بلا شبہ ہمارے عزیز نے اس مہم کو قائم رکھا ہے، ہم ان کی درازی عمر کی دعا کرتے ہیں، اس ادارے کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ پروردگار عالم اپنے فضل اور کرم کے ساتھ ان بہاروں کو اس سے بھی بہتر انداز میں آباد اور شاد فرمائے۔ اللہ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ آپ کے رزق میں برکت فرمائے، اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے۔ تے چیک ٹیک کے بہنا پاویں رات دیر تک ہوئے، سال بعد ایک ٹائم ہونا نا، تکڑے رہو گے ماشاءاللہ، او ہلو بولو تکڑے رہو گے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔